سبق نمبر 1 ہے اس کا اعراب الفعل المضارع۔ آج ہم اس کا حصہ پڑھیں گے جزم المضارع الاجوف۔ اس سے پہلے ہم پڑھ چکے ہیں فعل مضارع کے اعراب صحیح کے صیغوں میں، اور اس کے بعد فعل مضارع جزم المضارع مضاعف، اور آج ہم پڑھیں گے جزم المضارع الاجوف۔ اجوف کسے کہتے ہیں اس کی تعریف آپ پہلے پڑھ چکے ہیں، میں دوبارہ بتاتی چلوں۔ اجوف اسے کہتے ہیں جس کے عین کلمہ کی جگہ حرف علت آ جائے، جس کلمہ میں عین کلمہ کی جگہ حرف علت آ جائے اسے اجوف کہیں گے۔ اسی طرح جزم المضارع الاجوف میں بھی ہم نے جیسے پیچھے 3 حصے بنا لیے تھے ایک ہی گردان کے، یعنی وہ صیغے نمبر 1 پہلے حصے میں وہ صیغے جو مفرد اور متکلم کے صیغے ہیں، یعنی جو رفع کے ساتھ مرفوع ہوتے ہیں، اور دوسرے حصے میں افعال خمسہ کے صیغے، اور تیسرے حصے میں نون نسوہ کے 2 صیغے۔ مثالوں کی طرف چلتے ہیں، دیکھیے مثالیں۔ مفرد کے صیغے اور جمع متکلم کے صیغے مضاعف اجوف کے صیغے یہ کس طرح سے مجزوم ہوں گے؟ دیکھیے، لم یبیع العاقل، لم یبیع، یہ لم داخل ہونے سے پہلے حالت رفع میں یبیع تھا، جب ہم نے لم داخل کیا تو یہ ساکن ہو گیا اور بن گیا لم یبیع۔ اس کے بعد عین کلمہ جب ساکن ہو گیا تو ہم نے اسے چونکہ اگلے لفظ کے ساتھ ملانا تھا العاقل کے ساتھ، تو جب کسی ساکن حرف کو لفظ کلمہ کو ہم اگلے کلمہ کے ساتھ ملائیں تو اسے کسرہ کی حرکت دیتے ہیں، تو اسے ہم نے عین کلمہ کو اس لیے کسرہ کی حرکت دی، لم یبیع العاقل شرفہ بحطام الدنیا۔ نمبر 2 ہے لا تخذ، اس پہ لائے نہیں داخل ہوا اور اس سے پہلے یہ حالت رفع میں ساکن نہیں تھا بلکہ تخوذ تھا، یہ ہو گیا ہے لائے نہیں داخل ہونے کی وجہ سے لا تخذ۔ اسی طرح نمبر 3 تیسری مثال دیکھیے، لِأَكُن، یہ اصل میں اکونو تھا، اکونو، اور جب عین کلمہ جب اس پر داخل ہوا اس اجوف پر حرف جازم لام امر داخل ہوا تو یہ آخر سے ساکن ہو گیا اور بن گیا اکن۔ اسی طرح نفذ، یہ نفوذ تھا، جب لما حرف جازم اس پہ داخل ہوا تو یہ ساکن ہو کے لما نفذ بن گیا۔ افعال خمسہ کے صیغے بھی اسی طرح حذف سابق اور قاعدہ کے مطابق حذف نون کے ساتھ مجزوم ہوں گے۔ لِتَكُونِينَ تھا اصل میں، لام حرف جازم داخل ہوا لام امر تو یہ لِتَكُونِی بن گیا، آخر سے نون ختم ہو گیا۔ نمبر 2 ہے ان المجدین، ان المجدین یہ تثنیہ ہے، لما ینالا، اصل میں لما کے داخل ہونے سے پہلے یہ ینالانی تثنیہ کا صیغہ تھا، جب لما داخل ہوا تو نون ختم ہو گیا تو یہ بن گیا لما ینالا۔ اسی طرح تیسری مثال اور چوتھی دیکھیے، یبیتون تھا، زارنا ضیوف ولکنہم یبیتون عندنا، لم کے داخل ہونے سے پہلے یبیتون تھا، جب ہم نے لم داخل کیا تو یہ اس کا نون ختم ہو گیا، نون اعرابی لم یبیتو ہو گیا۔ نمبر 4 قال الواعظ للسامعین لا تقولوا، لا تقولوا اس سے پہلے لا کے داخل ہونے لائے نہیں کے داخل ہونے سے پہلے یہ تقولون تھا، لا داخل ہونے سے نون اعرابی گر گیا، تقولو ہو گیا۔ نون نسوہ کے صیغے ان کا نون نہیں گرتا، اعراب محلی ہوتا ہے، اس لیے یہ ویسے ہی ہیں، ان کا نون نہیں گرا، آپ دیکھ سکتے ہیں یقتنا اور تغبنا۔ شرح و تفصیل میں دیکھیے، مضارع اجوف کا جب لام کلمہ ساکن ہوتا ہے تو اس کا عین حرف عین حذف ہو جاتا ہے۔ مضارع اجوف کا جب لام ساکن ہوتا ہے تو اس کا حرف عین حذف ہو جاتا ہے۔ دیکھیے لام کلمہ کیسے ساکن ہوگا؟ جب ہم کوئی حرف جازم اس پہ داخل کریں گے، لم، لما، لام امر، جب ان میں سے کچھ ہم داخل کرتے ہیں تو آخر سے چونکہ ساکن ہو جاتا ہے
تو جب اجوف کا آخر ساکن ہو جاتا ہے، آخر لام کلمہ ہی ہوتا ہے، تو آخر جب ساکن ہو جاتا ہے اجوف میں تو اس کی وجہ سے عین کلمہ بھی حذف ہو جاتا ہے. عین کلمہ، اب اس کی مثال آپ یہ دیکھیے، یبیعو، یہ یبیعو اصل میں یبیعو اس طرح سے تھا نمبر 1، اور دوسرے نمبر پہ آئیں تو دیکھیں جب ہم نے اس پہ حرف جازم داخل کیا لم، تو یہ بن گیا لم یبی، 2 ساکن جمع ہو گئے، یا بھی ساکن ہے اور لم کی وجہ سے ہم نے آخر بھی ساکن کر دیا، لام کلمہ بھی ساکن ہو گیا. تو جب یہاں 2 جمع ہو گئے تو ایک کو ہم نے حذف کرنا تھا، تو حرف علت کو ہم نے حذف کیا. یا کو چونکہ لام کلمہ ساکن ہے تو یا اس کا عین کلمہ ہے وہ گر جائے گا، حذف ہو جائے گا. اسے اس طرح بھی کہہ سکتے ہیں کہ اجتماع ساکنین کی وجہ سے حرف علت کو ہم نے گرا دیا، تو یہ لم یبیع بن گیا. اسی طرح یہ مفرد کے صیغے میں جو ہم نے کیا ہے، ایسے ہی ہم باقی نون نسوہ کے صیغے میں بھی کریں گے. تو یہ مطلب ہے اس کا، مضارع اجوف کا جب لام کلمہ ساکن ہوتا ہے تو اس کا عین کلمہ حذف ہو جاتا ہے. لام کلمہ ساکن اس وقت ہوتا ہے جب ہم کوئی حرف جازم داخل کرتے ہیں. جب ہم حرف جازم داخل کریں، لام کلمہ ساکن ہو جاتا ہے، تو اس سے ماقبل چونکہ پہلے ہی ساکن ہوتا ہے، 2 ساکن جمع ہو جاتے ہیں، تو ہم حرف علت کو گرا دیتے ہیں. لام کلمے سے پیچھے عین کلمہ کو ہم گرا دیتے ہیں چونکہ وہ حرف علت ہوتا ہے. الف میں مضارع کے تمام صیغوں میں لام جزم کی بنا پر ساکن ہے، لہٰذا حرف عین کو حذف کر دیا گیا. جیسا کہ میں نے آپ کو ابھی بتایا ہے کہ لام کلمہ ہمارا ساکن ہے. دیکھیں عین جو ہے ہمارے پاس یبیع کا عین لام کلمہ ہے اور وہ ساکن ہے لم کے داخل ہونے کی وجہ سے. جب ہم نے لم داخل کیا تو ہمارے پاس عین ساکن ہو گیا، یا پہلے ہی ساکن تھا تو ہم نے یا کو حذف کر دیا، گرا دیا. یہ مطلب ہے اجوف کا لام کلمہ ساکن ہو تو عین کلمہ کو حذف کر دیں گے، یہ لم یبیع بن گیا. اسی طرح ہی نون نسوہ کے دونوں صیغوں میں لام کو ضمیر رفع متحرک کے اتصال کی وجہ سے ساکن کر دیا ہے، لہٰذا اس کا عین محذوف ہے. ضمیر رفع متحرک وہ ہے جو اس نون نسوہ کے آخر میں جو نون آتا ہے وہ ہے ضمیر رفع متحرک. تو چونکہ ضمیر رفع متحرک اور اس سے ماقبل جو عین کلمہ تھا اس کے اتصال کی وجہ سے اسے ساکن کر دیا، اس لہٰذا اس کا عین کلمہ محذوف ہے. جیسے ہم نے مفرد کے صیغوں میں کیا، یہاں بھی ایسے ہی ہوگا. افعال خمسہ میں چونکہ لام متحرک ہے لہٰذا عین کو ساکن نہیں کیا گیا. افعال خمسہ میں چونکہ لام کلمہ متحرک ہے اس لیے عین کو ساکن نہیں کیا گیا. دیکھیے ینالا، یبیتو، یہ جو لام کلمہ اس میں آ رہا ہے یہ لام کلمہ ہمارے پاس متحرک ہے. اگر لام کلمہ ساکن ہوتا تو پھر اس سے ماقبل بھی ساکن چونکہ پہلے ہی موجود ہے تو اجتماع ساکنین کی وجہ سے ہمیں عین کلمہ کو حذف کرنا پڑتا، لیکن چونکہ یہاں ہمارے پاس لام کلمہ ساکن نہیں ہے اس لیے ہم عین کلمہ کو حذف نہیں کریں گے. اس کے بعد ہمارے پاس ہے جزم المضارع ناقص. ہم نے پڑھا تھا جزم المضارع مضاعف، جزم المضارع الاجوف، اور اس کے بعد اب ہم پڑھیں گے جزم المضارع ناقص.